کچھ لوگوں کو اللہ جلد پکڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ دیر سے پکڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کس کو کب گرفت میں لینا ہے. لیکن جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے حضور علیہ السلام کی غلامی کا دعویٰ کرنے کے باوجود دین سے انحراف کرتے ہیں، پھر ان کو دنیا کے اوپر سخت سزا دی جاتی ہے. کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے کہ وہ دنیا کو جیسے بھی گزارنا چاہتے ہیں گزار لیں. فرمایا گیا کہ نولے ہی ما تولا، وہ جدھر جاتے ہیں ہم انہیں جانے دیتے ہیں، انہیں راستے دیتے چلے جاتے ہیں. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جب ہم انہیں کھینچیں گے تو سیدھا جہنم میں ڈالیں گے. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا لگاتے ہیں تو مچھلی ڈور سے لگتی ہے تو شکاری ڈور کو اور ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے اور مچھلی خوش ہو جاتی ہے کہ مجھے لقمہ تر مل گیا ہے. لیکن جب شکاری مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے کانٹا نگل لیا ہوگا، پھر وہ پورے جھٹکے سے اس ڈور کو کھینچتا ہے اور جبڑے بھی اس کے چیر دیے جاتے ہیں اور وہ تڑپتی ہوئی پانی سے باہر اپنے اس لقمے پر ماتم کر رہی ہوتی ہے. تو کسی نے اس کو یوں نظم کیا تھا کہ مچھلی نے ڈھیل پائی لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی. نولے ہی ما تولا، وہ جدھر جاتا ہے ہم جانے دیتے ہیں، اس کی ڈور ڈھیلی کرتے چلے جاتے ہیں. وہ نسلہ ہی جہنم وساءت مصیرا، لیکن جب کھینچیں گے تو کھینچ کے سیدھا جہنم میں ڈال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ وہ قوموں کے انفرادی جرم جو ہیں، ایک شخص کا ذاتی جرم ہے تو وہ اس کے ساتھ جڑا ہے، اس نے آخرت میں اس کا خمیازہ بھگتنا ہے. لیکن اجتماعی جرموں کی سزا ان کو دنیا پہ دی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ آپ نے فلسطین میں دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو راہ خدا میں ایثار کرو، ذبح کرو. تو سوچا کہ اس وقت مال بہت عزیز ہے تو انہوں نے اونٹ ذبح کیے، لیکن وہ خواب مسلسل آتا رہا. تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ مجھے اس کائنات میں سب سے پیاری چیز تو اپنا فرزند ہے اسماعیل، جن کو دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے لیا ہے. تو اللہ نے مجھ سے اسی امتحان کا تقاضا کیا ہے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ بیٹے کے حوالے سے اللہ مجھ سے پہلے بھی امتحان لے چکا ہے. پہلے اولاد نہیں تھی تو یہ امتحان، پھر اولاد ہوئی تو کہا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، یہ بھی امتحان. اب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا ہے، 7-8 سال کا ہوا ہے، یا بالغ سے بلوغت کی عمر میں قدم رکھا ہے، ان فوان شباب ہے. تو اب حکم ہے کہ اب اپنی محبوب ترین میری راہ میں ایثار کرو، اس کو ذبح کرو. تو وہ فلسطین سے چلے، ہاتھ میں چھری لی، رسی لی اور بیٹے کے لیے کچھ اور سامان لیے، اور یہاں سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے. خوش نصیب، خوش خصال، فرما بردار، اطاعت و انقیاد کی پیکر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے حکم کی تعمیل کی. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل کی کردار سازی میں جو بنیادی کردار آپ کو نظر آتا ہے وہ حضرت ہاجرہ کی تربیت ہے. ماں بیٹے کو باپ کا ادب سکھاتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ماں بیٹوں کو، اولاد کو باپ کی محبت نہ دے رہی ہو بلکہ مخالفت کر رہی ہو تو وہ اولاد تربیت پا جائے. گھر ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں. بالخصوص خواتین کو یہ میری بات سننی چاہیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ حقیقت واقعیہ ہے کہ جب اولاد کے دل میں باپ کی محبت ماں نہیں ڈالتی تو وہ گھر نہیں بنتا. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کی محبت کو کوٹ کوٹ کے اولاد کے سینے میں بھر دے. اگر اختلاف ہے زوجین کا تو اس کو بند کمرے میں محدود رکھیں، اولاد کو منصف نہ بنائیں اور اولاد کو جو ہے وہ اپنے دکھڑے نہ سنائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد جب والد سے دور ہو جائے گی تو والدہ کی بھی نہیں رہے گی، اگرچہ وقتی طور پہ ہمدردی کر رہی ہوگی اور خاندان ٹوٹ جائے گا. خاندان کا جو قوام ہے وہ مرد ہے، اور اگر مرد سے اولاد ٹوٹ گئی تو اگر کسی وجہ سے ماں سے جڑ بھی گئی تو وہ خاندان واقعی نہیں رہے گا. تو ماں کی
की तरबियत का जो सबसे बड़ा जौहर है वो एक ये है कि वो उसको अपने शौहर की मुती और फरमा बरदार बनाए। हजरत हाजरा ने ये किया था हजरत इस्माइल के साथ, उन्हें हजरत इब्राहिम की मोहब्बत पे ला दी थी। वरना माएँ कहती कि तेरा बाप तो तुझे बचपन में यहां छोड़ के चला गया था, एक सतुओं का थैला और एक मशकीज़ा पानी, मुझे तो यही मिला था और मुझे यहाँ छोड़ के चला गया था। फिर वो तो तेरे कदमों के सदके से अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया और हम अपनी कमाई खा रहे हैं, तुम्हारे बाप ने तो हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन माँ उनको सिखा रही थी। इकबाल ने जो कहा था ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? वो हाजरा थी जिन्होंने आदाब फर्जंदी सिखाए। ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? तो वो आदाब फर्जंदी सैयदा हाजरा ने सिखाए थे और उन्हें बताया था कि तुम्हारा बाप वक्त का इमाम है और अल्लाह का खलील है। और ये जो रवैया था कि उनको छोड़ के चले गए थे, ये हजरत हाजरा जानती थी ये हुक्म इलाही की वजह से हो रहा है, लिहाजा इस पर बेटे को बाप की मुखालफत में उभारा नहीं है, बल्कि जो है वो मुती और फरमा बरदार बनाया है। अल्लाह अकबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।